السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں۔ 2018 میں بھی اقلیت جو ہے وہ حکومت دی گئی، اور 2024 میں بھی اکثریت باہر ہے اور اقلیت حکومت کر رہی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں 12 الیکشنز ہو چکے ہیں، اور ایک غیر جماعتی اور ایک صدارتی اور ایک 1970 کا الیکشن تھا جو کہ صاف و شفاف الیکشن ہوا تھا، لیکن اس الیکشن کے رزلٹس کو نہیں مان کر ہم نے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ 2000 اس کے علاوہ پھر جو الیکشنز ہوئے 88 میں ہوئے، 90 میں، 93، 96، 2002، 2008، 2013، 2018، 2024، تو یہ دھاندلی شدہ الیکشن تھے۔ لیکن 2024 کا الیکشنز یہ اتنا زیادہ بڑا ریگنگ الیکشنز ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب الیکشنز تو ہو گئے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ اسموتھ نہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ اس طرح کا جو الیکشن ہوگا اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی عدم استحکام ہوگا، اور سیاسی عدم استحکام کی صورت پہ معاشی مسائل بڑھیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ابھی یہ حالات بنیں گے، لیکن میں آ جاتا ہوں سب سے پہلے ابھی پنجاب میں ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے، ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے پنجاب میں، اور پنجاب کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ دیکھیں، بھارت میں تو اس سے پہلے تقریباً 13 ریاستوں میں 16 وزیر اعلیٰ خاتون رہ چکی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی بنی ہے، اور وہ میاں مریم نواز شریف صاحبہ بنی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی۔ اس سے پہلے پنجاب جب پاکستان مثلا نہیں تھا حصہ، یعنی 1840 کی بات ہے، اس وقت رنجیت سنگھ کی موت کے بعد ان کی جو بیگم تھی مہارانی چندا کو جس کو کہتے ہیں، وہ پنجاب کی حکومت کر چکی تھی۔ لیکن پاکستان میں پہلی وزیر اعظم کے طور پہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام آتا ہے۔ اب پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ کے نام پہ اپنی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ آئی ہیں۔ تھوڑی ڈیٹیل بھی میں نے دے دی۔ اب ان کے سامنے ایڈوانٹیج بھی ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے۔ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اب آج سے پہلے کسی بھی سرکاری عہدے پر موجود نہیں تھی، اور وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر آئی ہیں، سیاست کرتی رہی ہیں، اور ایک اچھی پولیٹیشینز کے طور پر نظر آئیں جب پی ڈی ایم کا دور تھا، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، اور ان کے والد صاحب یو کے میں تھے، لندن میں تھے۔ اس وقت مریم نواز صاحبہ نے اکیلے ایک اچھے پولیٹیشینز، بہترین پولیٹیشینز کا کردار ادا کیا، لیکن وہ کتنی ایڈمنسٹریٹو ہیں یہ وقت بتائے گا، کیونکہ صوبوں کی جو پوسٹ ہوتی ہے یہ اچھا ایڈمنسٹریٹو مانگتی ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹر مانگتی ہے، اچھا پولیٹیشین نہیں۔ اچھا پولیٹیشین تو وزیر اعظم کے عہدے پہ، جب پوری دنیا کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ شہباز شریف، جیسے میں نے کہا 29 شخصیات اس سے پہلے پنجاب کی نگراں اور الیکٹڈ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، جس میں شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ، 12 سال، نواز شریف 2 دفعہ، بھٹو صاحب 2 دفعہ، چودھری پرویز الہی 2 دفعہ، اب مریم نواز صاحب آئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا میرٹ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب 2 دفعہ پنجاب کے ہی وزیر اعلیٰ رہے، ان کے چچا 3 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، ان کے ایک کزن پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، تو چنانچہ ان کو گھر سے بہت زبردست گائیڈ لائن ملے گی۔ اور ایک اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مرکز میں پی ایم ایل این کی حکومت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صوبے، خاص طور پہ پنجاب اور مرکز میں اختلاف نظر آتا ہے جب 2 مختلف سیاسی جماعتوں کے
لوگ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہوں. یہاں مریم نواز صاحبہ کو ایڈوانٹیج حاصل ہوگا. مریم نواز صاحبہ کو جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ میں نے بتایا کہ مینلی ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ کسی عہدے پہ نہیں رہی ہیں. اب پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی شخصیت، اچھے لوگ، ان کی حکومت تباہ ہوئی ان کے مشیران کی وجہ سے. مریم نواز صاحبہ کی جو مشیر ہوں گے اور مریم نواز صاحبہ اپنی کتنی مشیروں پر کی باتوں پہ عمل کریں گی یہ آپ کے وقت جو ہے وہ بتائے گا. اب ایسی صورتحال میں آپ کے مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت کو کامیاب کرتی ہیں. بہت چیلنجز ہیں، میں ڈیٹیل میں بتا سکتا ہوں، لیکن بڑے چیلنجز ہیں. ان چیلنجوں میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو ان وزراء پہ، آپ کے ایڈمنسٹریشن پہ، بیوروکریسی پہ اور خاص طور پہ اپنے مشیران پر حاوی رکھتی ہیں، یا یہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر، ان کی ایڈوائس پر غلط فیصلے کرتی ہیں. خاص طور پہ مشیران. دیکھیں ان کے ایک بہت اہم مشیر ہیں پرویز رشید صاحب، یقیناً بہت سلجھے میں ہیں، انہوں نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیفٹ کی سیاست میں رہے ہیں، ایک بڑا نام ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یہ کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں. ان کے تجربات سے اگر مریم نواز صاحبہ نے فائدہ اٹھایا تو یقیناً بہت کچھ ان کو ملے گا. لیکن باقی جو مشیران نظر آ رہے ہیں ان مشیران میں بہت اہم ترین لوگوں کا خیال ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے ان مشیران کی بات پہ چلی گئیں تو ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ پنجاب ہو یا مرکز ہو، 5 سال رہتی ہے نہیں رہتی ہے، یہ بڑا کوشچن بات ہے. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مریم نواز صاحبہ کس قدر اپنی کارکردگی کو دکھاتی ہیں. بڑی اچھی تقریر کی ہے، بڑی زبردست تقریر کی ہے، لیکن وہ اپنی تقریر کے اوپر کتنا قائم رہتی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اچھے مشیران حکومت آگے لے جاتے ہیں، اور برے مشیران اور جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کان کے کچے ہوتے ہیں اور مشیران کے ایڈوائس پہ چلتے ہیں، تو پاکستان میں ہم نے بڑے بڑے لیڈرز کو گرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے مشیران کی وجہ سے. تو اب ایک نئی تاریخ رقم ہے، مریم نواز صاحبہ اب آگے آ رہی ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ ان تمام خدشات اور غلطیوں کو دہراتی ہیں یا نہیں دہراتی ہیں، اور ایک بہتر ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ نظر آتی ہیں، ایک بہتر پولیٹیشین تو وہ نظر آ چکی ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.